لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نبي له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا رسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرکار رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو اور سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دے چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دے کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دے راہ وفا میں بڑھتا جا وہ قرب کی سیڑھی کرتا جا ہر دم شوق سے پڑھتا جا لا الہ الا اللہ 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 وہ جھوٹی دنیا سے موڑ رب سے اور رب کے حبیب سے اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ
کوئی نہیں ہے رب کے سوا لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے نہایت محترم و مکرم مولانا محمد سلیمان صاحب مدیر جامعہ الخیر تعلیم القرآن مریم کی علماء کرام استاد و طب احترام برادران اسلام معزز سامعین کرام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی پھر خیر والی مجلس برکت والی عزت عظمت شرافت کرامت اور رحمت والی مجلس اللہ نے اللہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرما اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے اللہ ہر اس کام سے محفوظ فرما دے جن کاموں سے تو ناراض ہے اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ اوقات رزق عزت ماں جانا ایمان علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا اپنا ایمان آج کے جمعہ کے بیان میں اصلاحی تبلیغی بیان کو اللہ ہمیں صحیح معنی میں متقی بنائے اپنے نبی محمد رسول اللہ کا متبع بھی اور صحیح امتی بھی بنائے مجھے کہا گیا ہے کہ سیرت النبی کے موضوع پر بھی سیرت کا موضوع تو انتہائی طویل ہے خدمت کی تاریخ سیرت کے موضوع میں امانت کا پہلو بھی دیانت کا صداقت کا شرافت کا کرامت کا رحمت کا شفقت کا عزت کا خدمت کا علمیت کا ولایت کا پھر شہادت کا پھر دشمنان اسلام کے خلاف ترغیبت کا سیرت کے پہلو بہت زیادہ ہے میں اس وقت رمضان مبارک کی آمد پر رحمت پر امین آ رہا ہے کہ رحمت کے موضوع پر کچھ بات رحمت کے پہلو میں ایک حدیث مبارک ذہن میں آئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے، کتنے صدیاں گزر گئیں، اللہ نے آپ کو پیدا کب فرمایا، کتنے زمانے گزر گئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یاد ہے، جبرائیل مجھے یاد ہے، بہت گزر گئے۔ فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ بتلا دیتا ہوں، ہمیں اندازہ بتلیں میں سیرت کے پہلو پر، رحمت کے پہلو پر یہ انتر ڈال گیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اندازہ یہ ہے ابھی اللہ نے آسمان بلند نہیں فرمایا، زمین کو نہیں بچھایا، ابھی سمندر دریا نہیں چلائے، پہاڑ نہیں بٹھائے، چاند اور سورج بھی اللہ نے ابھی نہیں بنائے، حضرت آدم کو پیدا بھی نہیں فرمایا۔ ایک ستارہ ہے، لطف ستارہ چند لمحوں کے لیے نمودار ہوتا ہے، چند لمحوں۔ اگر یہ پنکھے بند بھی کرنے آئے تھوڑا سا گرمی پڑ رہا ہے، اگر رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، گرمی کا روزہ بھی ہے، یہ گرمی برداشت کریں گے نا تو پھر جنت کی گرمی سے اللہ ہمیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستارہ آیا کرتا تھا، نہایت چمکدار ہوا کرتا تھا، بہت روشن تھا، چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرتا پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر نمودار ہوا، کچھ وقت کے بعد پھر غائب ہو گیا۔ یا رسول اللہ پھر 70,000 سال کے بعد پھر غائب ہو گیا، پھر 70,000 سال۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ اب کہتے سبحان اللہ، کتنی عمر خدا ہی جانتا، اللہ ہی جانتا۔ اللہ کے نبی مسکرا گئے، ابراہیم جی جانتے ہو ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ نہیں، میں وہ ستارہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کی نبوت کا ستارہ، سبحان اللہ، وہ نور نبوت کا ستارہ۔ اللہ نے اسی نبی کی امت میں ہمیں بنایا، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ وہ کریم نبی، وہ رحیم نبی۔ جبرائیل کی بات آئی اور بھی بات کر، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے پوچھا، میکائیل جی جبرائیل آپ جب بارش برساتے ہیں کیا بارش کے قطروں کو، دانوں کو گن گن کے شمار کر کے زمین پر ڈالتے ہو، یا تھوک کے حساب سے جس طرح کے ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں اس انداز میں ڈالتے ہیں؟ اب بیٹھے کسی اور کس انداز میں بارش برساتے ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ بارشوں کا برسانا، یہ ہواؤں کا چلانا، سمندروں کا چلانا، یہ سارے کے سارے موسم کے بدلنے یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ۔ اور میں بتاؤں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا وجود میں آگے جا کر تھوڑی سی تو فرمانے لگے کہ جبرائیل رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا اگر ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں، پوری زمین پر میں بارش برساؤں، اللہ کی قسم ایک ایک قطرے کو، ایک ایک دانے کو گن کے شمار کر کے زمین پر ڈالتا ہوں، پھر کام لگاتا ہوں، اگر آواز آتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں یہ دانا پہنچ گیا، ورنہ نہیں۔ آپ کہیں گے ایسا ہو سکتا ہے؟ رب تو قادر ہے، رب کی قدرت کو یقین سے مان کو جماعت والے جاتے ہیں، تبلیغ جماعت میں سب سے پہلی بات سب کچھ خالق سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین پر بات
یقین پکا ہو، یقین نہیں کرو. ہمیں اسباب پر تو یقین ہے لیکن مسبب الاسباب پر یقین نہیں. اسباب پر نوکری نہیں کریں گے تو کچھ نہیں کریں، کہاں کھائیں، کہاں سے کھائیں، کھیتی باڑی نہیں کریں. ٹھیک ہے اسباب بناؤ، دکانداری ہے، ٹھیکیداری ہے، مزدوریاں ہیں، اسباب بنانے ہیں، لیکن اسباب پر یقین نہیں. یقین مسبب الاسباب پر. سمجھے؟ بات پر تو ایسا ہوگا، یہ سبب ہوگا لیکن مسبب الاسباب اس سبب کو فیل کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوت ہے ہر نبی کو 10 پہلوانوں سے زیادہ، اور ہمارے نبی کو 100 پہلوانوں کی طاقت دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے. سبب ہے، چلی نہیں. کیوں؟ مسبب الاسباب نے نہیں چلے. مسبب الاسباب، سبب موجود ہے، مسبب الاسباب نے سبب کو فیل کر. آپ کا کام ہے جلا دینا. ابراہیم آئے، خبردار میرا نبی آئے، گلدار بن سلامتی والا. یہ لمبا واقعہ ہے، کبھی بقر عید پر آپ کے مولانا سلیمان صاحب سنائیں. تفصیل کی کبھی تفصیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے مہینے رہے. اس آج میں 6 مہینے رہے، 6 مہینے، اور اس میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنی مخلوق. جو جلانے والا تھا نمرود، سب سے پہلی ایمان کا رکھنے والی اس کی بیٹی تھی. تب کیا اپنی مرضی سے پیش ہو جائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اسباب کو فیل کر دے گا کون؟ مسبب. دریا کا کام ہے رد کر دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی، فرعون کو قتل کر دیا. ادھر مسبب الاسباب نے سبب کو فیل کر دیا، ادھر سبب کو کامیاب. اللہ. تو میں بات کر رہا تھا رب قادر ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام کے سر کے بارے میں وجود کی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سر پر دنیا کے تمام سمندر، دریا، پانی، جتنا نہر ہے، اگر ڈالا جائے حضرت میکائیل علیہ السلام کے سر پہ ڈال دے، رکھا نہ جائے، ڈالا جائے. تو میں جب تو تیل لگاتا ہے ہاتھ میں لے کر سر کی طرف لے جاتا، تیرے ماتھے تک تیل کا قطرہ تو آ سکتا ہے لیکن حضرت میکائیل علیہ السلام کے ماتھے تک پانی کا قطرہ بھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آپ جبرائیل اللہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تھے، جب سدرۃ، کیا آپ کا وجود کتنا ہے؟ وجود. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ دنیا میں تو میں اپنا وجود نہیں دکھا سکتا. اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ مجھے آسمان دنیا سے زمین کی طرف بھیجتے ہیں، میرے وجود کو چھوٹا کرتے ہیں کیونکہ میرا وجود اس دنیا میں سما نہیں سکتا. تو سدرۃ المنتہا پر جب رف میں بیٹھائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھی وہ رف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پہلے تو کب کب کی طرح طاری ہو گئی، جلال کی وجہ سے، جلال یہاں بھی نقطہ دیتا جب آپ کانپ رہے تھے جلال کی وجہ سے. آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جلال نہیں. ٹھیک ہے جمال رحمت پر تو امید کر لیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں اچھا یا رسول اللہ اس معاملے میں کیا کریں؟ آپ بتائیے. دیکھتے ہیں حضرت صدیق تو ہے رضی اللہ. آپ نے فوراً پوچھا، یا رب ہم ابو بکر معنا، اے اللہ کیا ابو بکر صدیق ہمارے ساتھ ہیں؟ جواب ملا ہے میرے نبی، انت فی مکان لیس ابو بکر ولا غیرک، آپ ایسے مقام پر ہیں جہاں آپ کے بغیر کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا اور ابو بکر
صدیق بھی یہاں نہیں آ سکتا. اب آپ پہنچ گئے صدیق. ہجرت کا ساتھی کون؟ اگر میرا کا ساتھی بناؤ تو یہ وہ جو جسم پر کب کبھی تاریخ تھی نا، جو جلال تھا وہ جمال میں بدل گیا. صدیقت پر کیا بات ہے. اب اطمینان جہاں بات آئی مولانا علماء اکرام آپ کو نہیں یہ حدیث میں اس دن پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں بیوی آ گئی. کہا سے کیوں رو؟ میں نے خوشی کیا صبح خوشی کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تجارت کے لیے گئے. رسول اللہ کے دوست تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. نبوت کا اعلان ابھی نہیں ہوا. تو صدیق اکبر ملک شام پہنچے. خواب دیکھا. اس خواب کو تعبیر کے لیے شام کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، شامیوں کوئی ایسا رہب ایسا عالم مجھے بتاؤ کہ میں تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. اس وقت یہ مذہب سچا تھا عیسائیت. اس وقت جب اللہ کے نبی آئے سب مذہب ختم، فقط محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے بتایا فنا بستی کے اندر ایک راہب ہے، ایک عالم ہے، جنگل عالم، آپ ان کی طرف جائیں، وہ آپ کو تعبیر بدلے. یہ اس کو آواز کو جو ڈبلنگ ہے تھوڑی سی کم، تھوڑی سی ڈبلنگ کو تھوڑی معمولی کم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی سنا بس ٹھیک ہے اس راہب کی طرف تشریف لے گئے، اس عالم کی طرف. آپ بتایا جو آپ خواب بتلا رہے تھے وہ راہب کھڑا ہو. آپ کا خواب ہے، آپ کا ہے، آپ کا خواب ہے. کہنے لگا من این جئت، کہاں سے آئے ہو صدیق اکبر؟ جواب نے فرماتے ہیں من مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ سے آیا ہوں. جو ہی یہ بات سنی آنکھوں میں آنکھوں جاری ہو گئے. صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا. من مکہ سے کئی بجے تفی شام میں کس لیے آئے ہو؟ فرمایا تجارت کی غرض سے. دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا. آنکھوں میں آنکھوں جاری ہیں. من ای قبیلہ، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا من القریش، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. سب چیز نکلی. صدیق کو سینے کے ساتھ لگایا. فرمانے لگے نام تو مجھے آپ کا آتا نہیں لیکن لقب تیرا صدیق ہوگا، صدیق ہوگا. بات سن، ایک نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. سب سے پہلا ایمان تیرا ہوگا. سب سے پہلے تو ایمان لے کر آئے. آپ کا لقب بھی صدیق. آگے سن، پہلا خلیفہ بھی تو ہوگا. پھر فرمایا ہجرت کا ساتھی بھی ہوگا، یعنی غار کا ساتھی بھی تو ہوگا، مزار کا ساتھی بھی تو ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی ساتھ اور کوئی نہیں تھا، اکیلا کیا تھا. جب میں خواب بیان کر رہا تھا وہ رو رہا تھا. جب مجھے روانہ کرنے لگا مجھے تکتا ہے روتا ہے، تکتا ہے روتا ہے، تکتا ہے. لیکن میں نے اپنے خواب کو زندہ رکھا، کسی کو نہیں بتلایا. مکہ مکرمہ آیا. حالانکہ میرے دوست تھے محمد الرسول اللہ، میں نے ان کو بھی نہیں بتلایا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، نہیں بتایا. مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. جو ہی اعلان نبوت میں سب سے پہلے پہنچا. میں نے کہا ایو دلیل انکم یا صدیق یا صاحبی، ایو دلیل انکم یا صاحبی. اے میرے دوست تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی؟ ایو دلیل انکم.
یا صاحبی، اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا، اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبہ، اللہ اذ یقول لصاحبہ، یہ لفظ اللہ کو بہت ہے، یا صاحبی ای دلیل لکم، کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ مسکرا دیے اور میں اللہ کی قسم میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جب اللہ کے نبی کو میں نے یہ بات کہی کہ ای دلیل دلیل، آپ مسکرائے، رأیت الرؤیا فی الشام، شام کے اندر تو نے خواب دیکھا تھا، تعبیر تجھے مل گئی تھی، انا ہوا محمد رسول اللہ۔ جو خواب دیکھا تھا وہی خواب کی تعبیر آج پوری ہو رہی۔ صدیق نے جو سنا چیخ نکلی، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتلایا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل امین نے آ کر جواب پیش کرتا، اللہ خیر بات میں صدیقہ ہے درگاہ۔ اس وقت آپ رف میں بیٹھے تھے، اللہ نے فرمایا، آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کتنا وجود ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جھانک کر جب دیکھا نا، فرمایا جبرائیل امین کے پاؤں جو تھے وہ تحت الثری میں تھے، سر جو تھا وہ سدرۃ المنتہی۔ اللہ کتنا وجود، یہ رب ہی جانتا ہے، یہ کام رب کے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا حضرت میکائیل علیہ السلام کی، فرمایا کہ ایک ہی وقت میں پوری زمین پر میں بارش برساؤں تو ایک ایک دانے کو، ایک ایک قطرے گن گن کے شمار کر کے زمین پر ڈالتا ہوں، پھر کام لگاتا ہوں، جب آپ اگر آواز آتی ہے تو یقین کرتا ہوں یہ دانا پہنچ گیا پر ڈالی۔ فرمانے لگے جبرائیل ایک اور بات سنا، امتی آج اس نبی کی ہمیں صورت نہیں بات، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت، غمی، چال اتوار، گفتار، کردار، اخلاق، رہنا سہنا، کھانا پینا اس نبی محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف، دعوے محمد رسول کرنے والوں کم سے کم کوئی بہانہ بناؤ تو صحیح، کم سے کم صورت تو نبی والی صورت بنا لیں، صورت کی برکت سے اللہ ضرور بخش دیں گے، اپنی رحمت ضرور فرما دیں گے، صورت تو بنا لیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں وہاں تھا ہندوستان میں، وہاں پڑھاتے رہے ہیں، عطا المنعم صاحب سے جو صاحب کے شاگردوں میں سے بات ہوئی، فرمایا کہ ہم کسی گلی سے گزر رہے تھے، 2-3 طالب علم تھے، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کل بھی میں ابھی گیا تھا، میں منچر آباد سے آگے آخری طرف، عادت ہوئی ہے عورتیں اپنے دروازوں کے باہر چارپائیاں بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی، ہم گزر رہے تھے، ہمارے میں سے ایک طالب علم تو اس کو کہا، ایک بوڑھی عورت، او میرے بیٹا ادھر آ، وہ قریب جو ہے، اس نے کہا کہ ہاتھ لائے، چائے لے کر آئے، مٹھائی لے کر آئے، کھلا رہی، دیکھ رہی، وہ کہنے لگا اماں تو کہیں بھول تو نہیں گئی، اماں تو مجھے بیٹھا، ہاں بیٹا بس تو کھا لینا، یہ فلاں کے کھا، یہ کھا، یہ تک رہے، اماں مجھے تو سمجھ نہیں آئی، تو کون ہے، مجھے تو پہچانتی؟ تو میں نہیں بیٹا پہچانتی نہیں ہوں، اتنا ضرور پہچانتی ہوں، میرا ایک ہی بیٹا اکلوتا تھا، فوت ہو گیا، اس کی شکل تیری شکل سے ملتی تھی، میں اپنے بیٹی کی خدمت کر رہی تھی، تیری خدمت سے کر رہی تھی، نبی کی شکل بنا لے، وہ تو محب ہے، محبوب تو رسول اللہ ہے نا، کہ محبوب کی شکل والے کو بخش نہیں دیتا، ضرور بخش دے گا، ضرور بخش دے گا، ضرور بخش۔
یہ موضوع میں بات کر رہا تھا. فرمانے لگے میکائیل علیہ السلام جب امت محمد رسول اللہ کا امتی جب اذان دیتا ہے سنو اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ اور امام کی طرف آؤ حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف آؤ اور عزت پالو اپنے عزت والے مقام کو اس عزت والے کے سامنے ذلت کے طریقے سے زمین پر رکھ دینا تیرا کام. عزت دے دینا میرے رب کا کام. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ تو صحیح. حضرت والد کریم فرمایا کرتے تھے ہم سے وہ کتا بھی بہتر ہے جو اپنے مالک کا روکھا سوکھا ٹکڑا کھاتا ہے اور مالک جب بلاتا ہے وہ توڑتا ہوا آ کر مالک کے قدموں میں سر رکھ دیتے. مالک آ تیرا روکھا سوکھا ٹکڑا کھاتا میں اپنا حق ادا کروں. ہم نے مالک کا جتنا رزق کھایا مسلمانوں. آنکھ والی نعمت دیکھ زبان والی نعمت دیکھ کام والی ہاتھ کام کرنے والی نعمتوں کو دیکھ پاؤں چلنے والی نعمت کو دیکھ. اب اللہ بلاتے ہیں یا الصلاۃ. ہم نے ایک کام سے سنا دوسرے کام سے ہم نے نکال دیا. اس لیے فرمایا کرتے کہ کتا بہتر ہے. جاپان میں ایک پروفیسر تھا کافر تھا. اس نے گھر میں کتا پالا ہوا. یونیورسٹی صبح کے وقت جایا کرتا تھا کتے کو ساتھ لیتا. درمیان میں ریلوے اسٹیشن آ جاتا. ریلوے اسٹیشن تک کتا جاتا پھر ریل آتی. وہ پروفیسر ریل میں بیٹھ جاتا کتے کو اشارہ کرتا جا بھائی جا. بھائی کہتا تھا جا گھر جا اثر کو آنا مجھے لے جانا. اثر کو لے کئی سال تک کتا اپنے مالک پروفیسر کو اسٹیشن تک پہنچاتا کہ ہے پھر اثر کو گھر میں آتا ہے. ایک دن کتے نے پہنچایا. اثر کے وقت اب یہ انتظار کر رہا ہے پروفیسر کا. ریل تو آئی لیکن مالک نہیں آیا. پروفیسر اب کتا ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر جائے ادھر جائے. ریل بھی نکل گئی لوگ بھی نکل گئے. اب وہ کتا گھر کی طرف آ رہا ہے روتا ہوا. کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا. مالک کے رشتہ داروں نے دیکھا کیا بنا پڑ گئی. نہ پروفیسر آئے ہیں یہ کھاتا پیتا بھی نہیں رو رہا ہے. معلوم ہوا وہ پروفیسر وہاں مر گیا ہے. یونیورسٹی میں مر گیا. میں مر گیا کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں. مسلمان اگر فوت ہو گیا ہے اللہ کو پیار ہو گیا ہے انتقال کر گیا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے آخرت کے مقام پر چلا گیا ہے. آخرت اس کو یوں نہ کہو مر گیا. اس کو عزت کے احساس سے یاد ہے. بہرحال پتہ چلا کہ پروفیسر مر گئے. انہوں نے تجہیز و تکریم کر دی. وہ کتا ہر روز اثر کے بعد ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہے مالک کا انتظار کر. 9 سال تک وہ کتا باقاعدہ ہر اثر پر مالک کا انتظار کر. ایک دن ریل آئی کبھی ادھر بھاگے گئے گرا کتا مر گیا. پروفیسر کے خاندانوں کو جب علم ہوا تو ہے کتے کو تو کہیں پھینک دیا. آج تک جاپان کے اس ریلوے اسٹیشن پر اسی کتے کا بت بنایا بہت بڑا بت اسی شکل کا. ہر اثر کے وقت پروفیسر کے خاندان والے آتے ہیں اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کتا تم نے مالک سے وفا کی تھی ہم تیرے ساتھ وفا کریں. کہا ہم بھی اپنے مالک سے وفا کرنے والے بن جاتے ہیں. ہم نے مالک سے وفا نہیں کی کاش کہ ہم بھی کر لیں اور اس کریم نبی سے وفا کرنے والے بن جاتے. رحیم نبی میں میکائیل علیہ السلام کی بات پوری کروں تو فرمانے لگے جب اذان مکمل ہو جاتی ہے اقامت آتی ہے. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جبرائیل قد قامت الصلاۃ کے لفظ سے لے کر
امام کی تکبیر تحریمہ جب اللہ اکبر فرماتے ہیں، جبرائیل رب محمد کی قسم اس وقت اللہ کی جو رحمت برستی ہے، اگرچہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو، 10 آدمی مقتدی کیوں نہ کھڑے ہوں، جبرائیل اتنی رحمت برستی ہے، اتنی رحمت برستی ہے، کئی مرتبہ میں نے کوشش کی اس کو شمار کر لوں، آج تک میں شمار نہیں کر سکا۔ ہاں خدا را اس وقت کو ضائع مت کرو، تکبیر تحریمہ میں شریک ہو جایا کرو، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر لیا کرو۔ قبولیت کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر لیا کرو، اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ او کریم اللہ، ہماری گھر والیوں کو اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، خدمت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اپنے احکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ ہاں جب تو دعا مانگے گا، بتانے والے بھی وہ، قبول کرنے والے بھی وہی۔ آ تو صحیح، مان تو صحیح۔ نماز کو پڑھ رہا ہے، کبھی رب کی رحمت کو دیکھو تو صحیح۔ کریم ہے رب، کریم رحیم رحمان ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، سنتے پڑھ رہا ہے، واجبات ادا کر۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کو یاد کر، اولاد کو بھی یاد کر، والدین کو بھی یاد کر۔ اللہ کیسے آخری تحیات میں ہے، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ اے کریم اللہ، مجھے بھی نمازی بنا، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ آگے سنو، ربنا وتقبل دعا۔ اللہ خود بردار رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، اس انداز میں مانگو گے ضرور قبول کروں۔ آگے سنو، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ وللمؤمنین، اس میں بھائی بھی، بہنیں بھی، رشتہ دار بھی، آقا اقربا بھی، دوست بھی، سب مومن سب۔ اللہ کتنا کریم رحیم، نبی بھی کریم دے دیا، رحیم دے دیا۔ آپ مکہ مکرمہ کی زندگی، مسلمانوں آج ہم نے لیڈروں کی تاریخ پڑھی، فلم کے ایکٹروں کی تاریخ تو ہم نے پڑھی، کرکٹ کے کھلاڑیوں کی تاریخ ہم نے پڑھی، پہلوانوں کی پڑھی۔ اگر نہیں پڑھی تو محمد رسول اللہ کی تاریخ ہم نے، انبیاء کی تاریخ نہیں پڑھی، صحابہ کی، تابعین، تبع تابعین، علم متحدین، سب صالحین، علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء کی تاریخ ہم نے نہیں پڑھی۔ مکہ کی زندگی آپ کی انتہائی تکلیف والی زندگی، انتہائی تکلیف۔ آپ تشریف فرما ہیں، توجہ سے میری بات سننا نوجوانوں۔ ایک شخص ہے، بدوی ہے، بدوی کے معنی دیہاتی تھا، آج بھی دیہاتی کوئی بات کرے نا کہ جتنا بڑا آدمی، کتنا ہے، کتنا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کتنے باری اپنے بے تکلفانہ انداز میں، بے تکلفانہ انداز۔ اب وہ دیہاتی جو ہے نا، پوچھنے لگا دشمنی کے اظہار، کون ہو؟ اللہ کی نبی جواب میں فرماتے ہیں، انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا نبی رسول محمد ہوں صلی اللہ۔ فوراً کہنے لگا، خبردار یہ رسول کا لفظ چھوڑ دو، رسول کا لفظ چھوڑ دو، یوں کہو انا محمد بن عبداللہ۔ میں دوبارہ پوچھوں گا، یہی بتانا
پھر پوچھتے من انت کون؟ اللہ کے نبی جواب میں فرماتے ہیں انا محمد رسول اللہ بن عبداللہ، ہاں میں رسول اللہ بھی ہوں، عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں۔ خبردار، رسول کا لفظ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں مکہ والوں کو لڑاتے ہو؟ کیوں باپ کو بیٹے سے جدا کرتے ہو؟ بھائی کو بھائی سے کیوں؟ بیوی کو خاوند سے جدا کیوں کرتے ہو؟ رشتہ داروں کو کیوں جدا کرتے ہو؟ کیوں قتل و قتال مکہ کے اندر شروع کراتے ہو؟ چھوڑ دو یہ لفظ، رسول کا لفظ چھوڑ دو، میری نصیحت مان لو۔ لیکن اللہ کے نبی مسکرا رہے، کہنے لگا اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ مکہ کے رؤساء قتل ہوں گے، اور آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ایک وقت آئے گا مکہ فتح ہوگا، مکہ والے سر میں ہوں گے، ہے دعویٰ؟ آپ نے کہا ہاں میرا دعویٰ۔ لفظ کیا کہا سنیں، مجنون انت مجنون، یعنی دماغ سے خارج۔ لیکن اللہ کے نبی مسکرا رہے، غصہ نہیں فرمایا۔ نوجوانوں آج تم نے ابا کی بات کو بھی قبول نہیں کیا، ابا نے غصے کی بات کی ہے تو انہیں اس کی داڑھی کھینچ لی، امی کو تو نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ لفظ مجنون کا آپ مسکرا رہے، پیٹ میں تو ہے کچھ نہیں، پتھر باندھ کر کھڑے ہو، مکہ کے رؤساء قتل ہوں گے، مکہ فتح کرو، مکہ والے سرنگوں ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا بھی نہیں، کریں گے نعم نعم، ادھر اگر کون آپ آتے آپ کی برکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یوں پکڑ لیا، یوں اللہ، اور یوں کیا، یوں یا بدوی اسمع، او بدری باسوں نے جو وقت آئے گا مکہ کے رؤساء قتل ہوں گے، پھر وقت آئے گا مکہ فتح ہوگا، مکہ والے سرنگوں ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا بیت المقدس فتح کریں گے، پھر وقت آئے گا کیسر بھی فتح کریں گے، او بدوی پھر وقت آئے گا کسرا بھی فتح کریں گے، پھر وقت آئے گا روم بھی فتح کریں گے، او بدوی سن، او بدوی سن، پھر وقت آئے گا تو محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، تیری آنکھوں میں آنسو جاری ہوں گے، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، میں محمد اللہ کا نبی تیرے پاس آ کر تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تجھے جنت بھی ساتھ لے چلوں گا۔ جو ہی یہ بات سنی ہاتھ چھٹکا، اتنا بڑا جادو، اتنا بڑا جادو، میں تو مکہ بھی چھوڑتا ہوں کہیں آپ کے جادو میں پھنس گیا۔ مکہ چھوڑ کے نکل گیا، کچھ مدت گزری، صحابہ کا قافلہ گزر رہا ہے، اس بستی میں ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، صحابہ نے پہچان لیا، یا بدوی اسمع، او بدوی کیا یہ بات تم نے سنی ہے کہ نہیں؟ کہا کون سی بات؟ فرمانے لگے بدر کے میدان میں ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے قتل ہو گئے، سارے قتل، اچھا قتل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت گزری، صحابہ نے بتایا او بدوی معلوم ہے تجھے؟ کہا نہیں معلوم۔ فرمایا مکہ بھی فتح ہو گیا، مکہ والے بھی سرنگوں ہو گئے۔ پھر کچھ مدت گزری، او بدوی بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، پھر مدت گزری کیسر بھی فتح ہو گیا، پھر مدت گزری کسرا بھی فتح ہو گیا، او بدوی سن روم بھی فتح ہو گیا، روم بھی۔ چوں ہی سنا چادر یوں اٹھائی، بس کر کتنے تک بیٹھا رہے، جو مکہ کی وادی کے بن اسی میں اٹھے، رب نے
کہتے ہیں نا عمر میں برکت فرما دی، عمر میں بھی برکت فرما. کیوں؟ نبی نے ہاتھ پکڑا تھا، نبی نے ہاتھ پکڑا تھا. عمر میں برکت ہو. اب مکہ کی وادی میں آیا، صفا کی چوٹی پر کھڑا ہے. ایھا الناس اسمعونی، اور دنیا والوں، مکہ والوں، میری بات تو سنو. اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے. کہنے لگا گواہ بن جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگوں نے شاباش دی، خراج تحریم پیش کرنے لگے. رو پڑا. میرے نبی جب یہ کلمہ سنا رہے تھے اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے بن گئے. رو پڑا. میں نے بھی کنکریاں اٹھائی تھی جب میرا نبی یہ کلمہ سنا رہا. لوگوں نے پتھر برسائے، میں نے بھی کنکریاں برسائی. پھر پوچھا اين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج مجھے آپ پور نچھاور کر رہے ہو، شاباش دے رہے، بتاؤ تو صحیح اللہ کے نبی کا نام ہے. جواب ملا دنیا سے پردہ فرما. ان کے بعد فرمایا ابو بکر صدیق تھے. فرمایا اين ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ فرمایا وہ بھی دنیا سے پردہ فرما. ان کے بعد فرمایا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. جو ہی سنا کہتا لگا عمر تو میرا یار تھا. یار کدھر ہے، کدھر ہے؟ پھر مدینہ، عمر مدینہ میں کہ جو ہی یہ بات سنی، پہاڑی سے صفا کی چوٹی پہ کھڑا ہے، چھلانگ لگائی، مدینہ کی طرف دوڑا. دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا. 3 دن کے اندر مدینہ پہنچا. راستے میں کیا نہیں، طعام نہیں، کچھ کھانا پینا نہیں. صحابہ فرماتے ہیں اثر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. امیر المؤمنین محراب میں تشریف فرما تھے. جو ہی مسجد نبوی میں یہ داخل ہوا بدوی، امیر المؤمنین کی نگاہ پڑی، چیخ ماری. جب سے اٹھے اس بدوی کو یوں پکڑا. کئی بجے دیا بدوی، او بدوی کیسے آئے ہو؟ جواب میں کہتے جئت لا الہ الا اللہ محمد رسول. فبقى عمر، سیدنا عمر روئے، زاروں قطار رونے لگے. اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں، روتے بھی ہیں، پھر بوسہ دیتے ہیں، پھر صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین منظر کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح. فرمانے لگے ایک وقت تھا بیت اللہ کے اندر میرے نبی سے بحث کر رہا. میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا، میں ایمان اس وقت نہیں لایا تھا. اللہ کے نبی سے یہ تکرار کر رہا تھا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں وقت آئے گا مکہ کے روزہ قتل ہوں گے، مکہ فتح ہوگا. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا او بدوی، ہاں وقت آئے گا مکہ کے روزہ بھی قتل ہوں گے، مکہ فتح ہوگا، بیت المقدس فتح کریں گے، کیسر فتح کریں گے، کسرا فتح کریں گے، روم بھی فتح کریں گے. او بدوی محشر کا میدان ہوگا، تم کھڑا ہوگا، میں نبی تیرے پاس آ کر تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر جنت میں بھی ساتھ لے چلوں گا. او دنیا والوں، یہ ہاتھ محشر کے میدان میں میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے بوسہ دیا ایسی خوشبو کی مہک، اللہ کی قسم یہ خوشبو ہم نے دنیا میں نہیں سونگی. وہ کریم رحیم نبی رحیم اللہ اللہ. ہم بھی تو کریم بن گئے ہیں، کم سے کم اپنے
گھر والوں کے لیے تو بن جائے، اپنی اولاد کے لیے تو قریب بن جائے، اپنے رشتے داروں بھائیوں کے لیے تو والدین کے لیے تو بن جائے۔ یہاں ایک بات آئی، وہ بیٹھے ہیں ماسٹر صاحب، کیا نام ہے، شادی کی بات کر رہے تھے، طارق محمود صاحب، سید عطاء شاہ بخاری نے کرم کی بات کر رہا، خیر المدارس میں کھانا کھا رہے تھے دوپہر کا وقت، ساتھ مولانا محمد علی جلدی بیٹھے ہیں، مولانا خیر محمد جلدی بھی بیٹھے، چھت سے جو ہے چھت سے ایک اٹھان چوڑا بھنگی، وہ زمانہ ایسا تھا کہ فلش سسٹم نہیں تھا، چولہے ہوتے تھے، چولہے، یہ بھنگی آیا کرتے تھے گھروں میں، اور اس کو چھبے میں ڈالتے، پھر چھبے کو چھت پہ رکھ کر کے دور جا کر پھینکا۔ یہ تو ہم نے اپنے چھوٹا زمانہ بھی یہی دیکھا ہے، اس وقت بھی فلش سسٹم میں، غربت کے زمانے میں وہ اوپر سے اتر رہا تھا، چھپا اس کے ساتھ ہے، شادی دیکھ رہے تھے، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کھانا کھانا، جو ہی وہ سیڑھیوں سے اتر گیا، جب دور نکل گیا شادی اس کے پیچھے، او بھائی ادھر آ، ادھر کھڑا ہو، کھڑا، وہ کھڑا، چھپا ادھر رکھ، ادھر دور رکھ، تو ادھر، وہ آیا، جو ہی آیا شادی نے ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا پانی، صابن ہاتھ میں لیا، ہاں بیٹا ہاتھ دو، ہاتھ، وہ کہتے ہیں شادی میں چوڑا ہوں، شادی میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں، شادی کیا کر رہے ہو، شادی میں کٹانا، شادی کہتا ہے مسلمان نہیں انسان تو ہے تو ہاتھ دو، شادی پھر لوٹا چھوڑ دو، لوٹا نہیں، میں پانی ڈالا، صابن ہاتھ میں دیا، اس کے ہاتھ دھلائے، وہ یوں کام تک لے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا، اس کو کھانا کھا، وہ ہاتھ آگے نہ کرے، شادی میں جڑا ہوں، شادی کیسے، سنا نوجوانوں خدا کا واسطہ، شادی نے خود لٹما توڑا اس کے منہ پہ، تیرے ابا کے ہاتھ کامتے ہیں، امی کے ہاتھ کامتے ہیں، بوڑھا ہے بوڑھی ہے، تجھے طاقت نہیں، توفیق نہیں، تو پانی پلا دے، ایک لقمہ، دوسرا، تیسرا، پھر آلو نکالا، چکما چکما، اس نے چک لگایا، آدھا جو آلو بچا شادی نے خود کھا، پانی کا گلاس بھرا، پلا رہے، آدھا پلایا، آدھا شادی نے خود پی، پھر میں جاؤ کھا سکتے ہو، بھیج دیا، دوپہر کا وقت ہے، شادی گھر پہنچی، اپنے بیٹے سے عطاء المنعم سے کہا، حافظ جی بیٹا دروازہ کھٹ کے ہے تو مجھے آواز کرنا، تو نہ جانا، میں دروازے پہ جاؤں، ابا جی خیر ہے، نہیں بات، میں جو مزدوری کر آیا ہوں اس کا صلہ رحم سے لوں گا، صلہ لوں گا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بازار سے گزرے، بوڑھی کھڑی، بوڑھی، امی نہیں، خالہ نہیں، پھپھی نہیں، کھڑی ہوئی، اللہ کے نبی تشریف، یا امی، او میری اماں کیوں کھڑی ہو؟ جواب میں کہتی ہے بیٹا میں نے سنا یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہی ہوں، سامان زیادہ ہے، مزدور نہیں مل رہا، کھڑی ہوں، فلاں بستی میں نے جانا ہے۔ اب اللہ کے نبی مسکرا کے وہ گٹھڑی پوری بڑی گٹھڑی تھی اپنے سر پہ رکھی، فرمایا امی چلے، کہاں لے جانا ہے؟ فلاں بستی میں، کہیں نہیں، میرے نبی وہ گٹھڑی اٹھا کر اس بستی میں پہنچے، بوڑھی کہنے لگی بیٹا یہاں رکھ دو، جو ہی رکھوا دی، کتنی مزدوری، فوراً اللہ کے نبی یوں سر کو ہلاتے ہوئے آسمان کو دیکھتے، اللہ مزدوری تمہیں تجھ سے مانگتا،
انکار جب کیا پوچھنے لگی کون ہو، جواب میں فرماتے انا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی اللہ کے نبی رسول ہوں جس کو تو جادوگر کہہ رہی تھی۔ چیز نکلی، او بیٹا ایسا تو جادوگر کوئی نہیں ہو سکتا، بکواس ہے جو کہتا ہے، تو باقی اللہ کا نبی ہے، وہ کلمہ مجھے پڑھا جو لوگوں کو کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شاہ جی بھی فرمانے لگی منظوری میں رب سے لوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، جو ہی دروازہ کھٹکا، عطا منم دوڑتے ہیں، ابا جی دروازہ کھٹ فوراً نکلے، اللہ اتنا جلد تم نے قبول کر لیا۔ دروازے پر جب پہنچے، وہی چوڑا وہی بھنگی، غسل کر کے کپڑے نئے پہن کر بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کہتے شادی جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ آج اس نبی کی سنت میں نہیں بات۔ اللہ اللہ والوں کی مجلسوں میں آیا، اللہ کی مجلس میں بیٹھا، علماء کی مجلس، اولیاء، اختیار، صلحاء، حفاظ، ان کی صورت دیکھ لیا کرو، زیارت کر لیا کرو، اس زیارت سے اللہ پاکتے۔ میں اس دن جنازہ پڑھا تھا کسی عالم، میں نے کہا بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں تو لوگ جب جنازہ پڑھنے میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ اس کو بخش دے، اور باپ میت ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان کی برکت سے جو جنازہ پڑھنے والے ہیں سب کو اللہ بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ بخشے تو اس کی بہانے ماں، اس کی رحمت بہانے ماں۔ امام احمد بن حنبل وضو کر رہے تھے، تھوڑا سا ایک بات دے تک تو نہیں گئے، کچھ بات کر لو۔ بہت مہربانی، رنگ لاج پڑی جی، رنگ پڑی سونے جام بیٹھا، سونے جام پلانا بیٹھا، قسمت کا پیچھے۔ امام احمد بن حنبل وضو فرما رہے تھے، نہیں کر رہے، پانی کی طرف جا رہا تھا، اس طرح ایک آدمی ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی وضو کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ پڑی امام احمد بن حنبل، اوہو میرے وضو کا مستعمل پانی۔ امام نے وقت عالم قرآن، عالم حدیث کی طرف جا رہا ہے، وقت کے ولی کی طرف چیخنا، یہاں سے اٹھا امام احمد بن حنبل اس طرف جا رہے ہیں۔ اب امام احمد کا جو پانی وضو کا آ رہا تھا، یوں پکڑ پی لیا کر، پھر چہرے پر لگایا، سینے پر، سر پہ لگایا، مدت کے بعد فوت ہوا۔ جو ہی فوت ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ ہر روح سے ہر مسلمان روح سے، مسلمان کافر سے نہیں، کافر کی روح آسمان کا بھی جائے، مسلمان کی بھی جائے، ہر روح سے 3 سوال کرتے ہیں اللہ کو، کون ہو تم، کیوں آئے ہو، تیسرا سوال کیا لے کر آئے ہو۔ جب اللہ پوچھنے لگی اس سے کون ہو تم، کہنے لگا اللہ فلاں ہوں۔ کیوں آئے ہو، اللہ تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کیا لے کر آئے ہو، خاموش ہے اللہ، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے سارا منظر دکھا دیا، ساری فلم سامنے کر دی۔ اللہ سنو مسلمانوں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، خیر کا کام کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، یہ فلم بنا لیں گے، برائی کرو گے، یہ فلم بنا لیں گے، محشر کے میدان کے اندر ساری فلم سامنے کر دیں گے۔ والدین بھی کھڑے ہوں گے، اور آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی، رشتہ دار بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا، ہر مجرم پکار کر کے کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ،
اللہ اتنی بڑی فلم اتنی بڑی، نہ چھوٹی بھی تیر چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی تیر چھوڑی. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس وقت تو یاد تو کر لے. حدیث میں آتا ہے کہ عالم بنی اسرائیل میں فوت ہوئے. اللہ نے پوچھا کون ہو؟ یا اللہ فلاں ہوں. کیوں آئے ہو؟ اللہ تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں. کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا عالم تھے. کہنے لگے اللہ اور تو کچھ نہیں، تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا. بات اس کی رحمت ہے. نوجوانوں وقت کی نزاکت کو مد نظر ایک نصیحت بات. اگر اس رحمت کے موضوع پر بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، خیال کر ابا اور اماں کے سامنے غصے کے لہجے سے بات نہ کر. غصے کی نگاہ سے اماں سے بات نہ کر. میں اس لیے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بوڑھا بوڑھیا قاری صاحب میرے بیٹے نے مجھے دھکے دے کے گھر سے کیا نکالا. ابا روتا ہوا یہ میرا بیٹا میں نے اس کو نصیحت کری. وہ بیٹا کہنے لگا یہ کتے نہ پوترے اٹھ میں کہ خدا عذاب آئے. اللہ سے ڈرو خدا کے واسطے. فرض پر ابا راضی ہے تو اس پر اللہ بھی راضی. فرض پر ابا اللہ ناراض تو عرض پر اللہ بھی ناراض. چاہے تو سہمدار کیوں نہ بن جا، چاہے ملین کیوں نہ بن جا، تہجد گزار کیوں نہ بن جا، سہن کعبہ بھی کیوں نہ مر جا، روزے نبی پر کیوں نہ مر جا، حاجی خادی نمازی کیوں نہ بن جا، جنت البقیع میں دفن کیوں نہ ہو جا. ابا ناراض، اماں ناراض، اللہ بھی ناراض. جنتی نہیں. آج ابا اور اماں سے معافی مانگو. ان کے والدین فوت ہو گئے. قبر پر جا کے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اے کریم رحیم اللہ، جب میں چھوٹا تھا ابا اور اماں شفقت فرماتے، خدمت فرماتے، قربانیاں دیتے. میں ایک مرتبہ تڑپتا، امی 10 مرتبہ تڑپ جاتی. میری آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ نکلتا، اماں کی آنکھوں سے ندیاں بہہ جائے، میری منہ سے اس کا کلمہ نکلتا، امی اور ابا کی چیخیں نکلتے. ساری رات میرے لیے کھڑے ہوتے. اے کریم اللہ یہ دعا بھی کرتے اللہ ہماری عمر بھی اس کے ساتھ لگا. آج تو الٹا معاملہ. ایک نوجوان آیا، آپ نہیں جانتے، ہمارے بندے قاری صاحب جی، میرے باپ کو آج تقریباً ہفتہ ہو گیا، فالج ہو گیا، پڑا ہوا ہے. میں اپنے بچوں کی کروں، ملازمت کروں، زمین دارا میرا بہت بڑا ہے، اتر جاؤں، میں تو پھنس گیا ہوں، کیا کروں گا؟ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جلدی مر جائے. ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا. سن لو، آج ابا اور امی کی خدمت کر، یہ اولاد تیری خدمت کرے گی. نہیں کرے گا تو یہ بھی نہیں کرے گی. عزت کر تو عزت لے. میں نے کہا کہ زیادہ گناہگار نہ ہو جائے، میں نے اس کو وظیفہ بتلا دیا تاکہ اللہ آسانی فرما. ہفتہ نہیں گزرا، میں مبارک ہو کر سے ہمارے سے تو ٹوٹ گئی، مر گئے. سن رہے ہیں؟ اور ادھر جب تو چھوٹا تھا میری عمر اس کو لگا دیا اللہ، میرے بیٹے کو لگا دے. تو کہتے کب مرتے مرے گا. 6 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنو نوجوان، حضرت آمنہ لے گئی ابا کی قبر پر مدینہ طیبہ. جو ہی آپ ابا کی قبر پر گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ابا کی قبر آنسوں سے تر ہو گئی. اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہوتی. واپسی پر یہ لمبا واقعہ، ابا کے مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب، یقین ہو گئی موت کو قریب ہے. اب حضرت آمنہ نے اپنے اس لخت جگر میں 6 سال کی عمر کے بچے
گود میں سر رکھ دیا حضرت آمنہ رو اے کریم اللہ یتیم بیٹا تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہوں اللہ اس کا تو سہارا بن جا حضرت ایمن فرماتی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرت آمنہ کے رخساروں پر جا رہے حضرت آمنہ یوں ملتی ہے کہتی اللہ یہ وہ بیٹا ہے جب پیٹ میں تھا آسمان سے نور کی لاٹیں آیا کرتی تھی اللہ یہ وہ بیٹے کے جنگل میں جاتی درخت جھک جایا کرتے تھے پہاڑ سلام کیا کرتے تھے اللہ جانور استغفار کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اللہ میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی جب اور عورتیں جاتی پانی وہیں کھڑا ہوتا جب میری باری آتی پانی اوپر آ جایا کرتا تھا حضرت ایمن فرماتی سچنا میں اللہ کے نبی دنیا حضرت آمنہ فوت ہو گئی اللہ ہم نے قبر بنائی جو ہی حضرت آمنہ کو قبر میں رکھا اللہ کے نبی نے قبر میں چھلانگ لگا دی امی سے بھی پڑھتے رو کر کہتے فرماتے ہیں امی آج کے بعد میں کس کو بھی کروں مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہی ہو ہم نے کسی طریقے سے اللہ کے نبی کو بہت لے کر آئے قبر بند کر دی ہمارا قافلہ روانہ ہوا کافی دور ہم نکل چکے تھے کہ اللہ کے نبی پھر واپس پیچھے توڑے جلدی تشریف لائے جلدی آئے اماں کی قبر پر یوں رخسار رکھ کر فرماتے امی آپ کے بعد میں کس کو امی کروں کیوں مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے طبقات ساتھ میں لکھے جب اللہ کی نبی مدینہ سے صحابہ کا قافلہ روانہ ہوتا حکم دیتے یہی راستہ لیں گے جو امی کی قبر والا راستہ جو ہی امی کی قبر کے قریب آتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے آپ امی کی قبر کے سرانے کیوں تو ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے آپ کی سسکیاں باندھ جاتی بار مرتبہ کے نبی یوں ہاتھ رکھ کر ہوئے طبقات کے ساتھ لکھتا ہے اتنی کثرت سے صحابہ کو ہم نے نبی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہم نے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو حضرت آمنہ کی قبر پر ہم نے دیکھا آج ہمیں وقت نہیں ابا اور اماں کی قبر پر جا کر دعا کر یہ مدارس دینیہ یہ مساجد یہ تمہارے لیے صدقہ جاری ہے صدقہ جاری ہے یہ بات تو میں نے نوجوانوں سے کہی لیکن آپ کو نصیحت مولانا سلیمان صاحب فرما رہے تھے مدرسے کی تعمیر بھی شروع ہے جب تک یہ قائم رہے گا ہم قبروں میں پڑے ہوں گے یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے جاری ہے یہ مساجد آباد رہیں گے قیامت تک اللہ کی قسم ہماری قبر آباد کہ ہماری جنت بھی آباد ہوگی تعمیر شروع ہے میری عادت نہیں میں چندہ لیکن سنت ہے چندے کی اپیل کرنا بھی سنت میں اپنے اسرار العلوم مدرسے کے کبھی اپیل نہیں کی نہ سفیر نہ اپیل اللہ پاک بھائی سلیمان سے بھی کہوں گا توکل پر کام کر لیا اللہ ضرور لیکن اسباب بھی بنانے ہوتے تو سلیمان بھائی کھڑے ہوں گے جتنے سیمنٹ لکھوانی ہو اینٹیں لکھوانی ہو نٹ دینا ہو یا پھر